اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع دوستوں کی فرمائش پر یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سول سپرمیسی جو ہے وہ ایک خواب ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ خواب ہے، خواب نہیں بھی ہے۔ خواب ہے تو کیوں ہے، اور اگر خواب نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نظریے کو اور اس نعرے کو آج کل جو ہے سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی عسکری قوتوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کے سولین معاملات میں، پاکستان کی جو سولین حکومت ہے اس کی سپرمیسی میں جو ہے مداخلت کی ہے، اور عسکری قوتیں جو ہیں وہ اپنی منمانیاں کر کے اپنے نقطۂ نظر کو پورے پاکستان پر لاگو کرنا چاہتی ہیں۔ خارجہ و داخلہ پالیسی میں ان کا بہت بڑا ایک طرح سے ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ شیئر کرتی ہیں، اور سولین حکومت کو یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم نہیں کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آواز کہ سولین سپرمیسی میں فوج کی مداخلت ہو رہی ہے، یہ بلوچستان اور کے پی کے جو کہ سابقہ صوبہ سرحد کہلاتا ہے، وہاں کی جو نیشنلسٹ پارٹیز تھی ان کی طرف سے یہ آواز بلند ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو جب اقتدار سے محروم کر دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس فکر کو عام کرنے کی کوشش کی کہ عسکری قوتیں انہیں کام نہیں کرنے دیتی ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان میں بار بار کی فوجی مداخلت اور خاص طور سے مارشل لاء نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے جمہوریت کو اور اس کی ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ ڈالی ہے۔ اس میں تھوڑا سا پس منظر کو اگر ہم دیکھیں تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بڑی ایک حیرت ناک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی مسلح افواج اور ہندوستان کی مسلح افواج ایک زمانے میں پری پارٹیشن پاکستان اور ہندوستان کی آزادی سے قبل ایک ہی تھی، یعنی کہ ان کی جو سپرمیسی تھی اور ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا برٹشرز کا وہ ایک تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی نہیں کہ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک تھا، بلکہ ان کے اساتذہ کرام، ان کے انسٹرکٹرز جو تھے وہ بھی برٹشرز تھے، ایک ہی استاد کے یہ شاگرد ہیں، یعنی کہ ہندوستانی فوج اور پاکستانی فوج۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ بھی مارشل لاء نہیں لگا، لیکن پاکستان میں 4 مرتبہ جو ہے مارشل لاء جو ہے وہ نافذ کیے گئے، مارشل لاء لگے، اور یہ کہا گیا کہ فوج کی مداخلت اس میں رہی ہے۔ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے، جو تاریخی حقیقت ہے، جو کڑوی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک دنیا میں ریاستیں قائم ہیں تو یاد رکھیے گا کہ فوجی مداخلت وہ جاری رہے گی، کبھی در پردہ اور کبھی بر پردہ یہ مداخلت ہوتی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ میں جو ہے سب سے اہم عنصر جو ہے وہ ایلیمنٹ جو کہلاتا ہے وہ اس کا اقتدار اعلیٰ ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا جو اظہار ہے وہ اس کی قوت قاہرہ ہے، قوت نافذہ ہے، اور قوت نافذہ اور قوت قاہرہ جو ہے وہ آرمڈ فورسز کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور آرمڈ فورسز میں سب کو پتہ ہے کہ مسلح افواج جو ہے سب سے منظم اور سب سے طاقتور ادارہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ آپ کا ہندوستان ہو، ہر جگہ فوج کی مداخلت رہی ہے۔ اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ ویتنام سے جب امریکن فوجوں نے وڈرول کی، جب واپسی اختیار کی، تو وہ وہاں کے امریکہ کے جنرلز کے دباؤ کے نتیجے میں ہوا۔ ویتنام میں امریکن شکست وہ امریکہ کی سولین گورنمنٹ نے قبول نہیں کی، بلکہ وہاں کے
جو ملٹری تھی، جو وہاں کی آرم فورسز تھی، ملٹری اور فضائیہ اور بحریہ وغیرہ، ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ بس اب ہم ڈیفیٹ کر چکے ہیں اور اب ہم مزید نہیں لڑ سکتے۔ دنیا کی نمبر 1 سپر پاور جو تھی، اس کی ملٹری قوت نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں سے ان کو وڈرا کرنا ہے، ویتنام سے وڈرا کرنا ہے۔ اسی طرح دنیا کی جو ہے دوسری بڑی سپر پاور سوویت یونین، جس کے حصے بکھرے ہوئے، جو افغانستان میں جب اس نے انٹرونشن کی، افغانستان کے اندر جب اس کی انٹرونشن ہوئی، تو اس کے بعد افغانستان سے واپسی کا فیصلہ بھی وہاں کی جو ہے ملٹری جو طاقت ہے، وہاں کی جو مسلح افواج ہے، انہوں نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم وہاں سے وڈرا کر جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب افغانستان کے اندر سوویت فورسز کا، سوویت یونین کا جب وہاں پر داخل ہوئی، وہاں پر جب مداخلت ان کی شروع ہوئی، تو وہ بھی ان کی بنیادی طور سے پولٹ بیورو میں سب سے زیادہ جو طاقتور آواز تھی، وہاں پر ان کی ملٹری قوت کی تھی، ملٹری جنتا کی تھی، جس کی وجہ سے افغانستان میں مداخلت ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو امریکہ کے سابقہ صدر تھے باراک اوباما نے کہا تھا کہ افغانستان سے امریکن فوجیں جو ہے وہ میں نکال لوں گا۔ وہ وہاں سے امریکن فوجوں کو نکالنا چاہتے تھے، لیکن وہاں کی جو ملٹری تھی، جو وہاں کی آرم فورسز تھی، انہوں نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ان جو میں نے ایگزامپلس دیے ہیں، ان کے سامنے ان سپر پاورز کی جو سیولین گورنمنٹس ہے، جو سیولین سپرمیسی ہے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ فرق یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر جو ہے ملٹری کی یا آرم فورسز کی جو مداخلت ہے وہ خاص مواقع پر ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے ڈیسیجن کے موقع پر سامنے آتی ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے ان کی مداخلت جو ہے وہ کھلم کھلا ہو رہی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہاں پر 2 نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا یہ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے معروضی حالات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیولین گورنمنٹ ہے یہ نالائق ہے، انکمپیٹنٹ ہے۔ اس کی نسبت جو پاکستان کی مسلح افواج ہے وہ بے حد طاقتور ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ تکنیکی بنیادوں پر پاکستان کس طرح سے معرض وجود میں آتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو KPK ہے، جس کو سابقہ NWFP یا صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، وہاں پر یہ اصول مرتب کیا گیا تھا کہ وہاں کے لوگ ڈائریکٹ ریفرینڈم کے ذریعے ایچ اینڈ ایوری بالغ پرسن، ایڈلٹ پرسن جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ دے گا، ڈائریکٹ ریفرینڈم میں حصہ لے کر یہ بتائے گا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ اور اس طریقے سے وہاں پر صوبہ سرحد کے لوگ جو تھے، جو کہ موجودہ KPK کہلاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے کر پاکستان کے ساتھ الحاق یا شمولیت کا انہوں نے اعلان کیا یا اپنی رائے کا اظہار کیا، اور یہ بالکل ڈائریکٹ عوام کا پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ اب آ جائیے بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بلوچستان کے اندر جو شاہی جرگہ ہوتا ہے، جو وہاں کے ممتاز سرداروں کے اس کو کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے، اس جرگے کو وہاں کے ممتاز قبائلی سرداروں نے اور کوئٹہ میونسپل بورڈ نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے عوام، میں کہتا ہوں کہ 110% پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہوں گی، لیکن وہاں کے جو قبائلی سردار ہیں ان کی ول جو تھی وہ پریویل کر گئی، اور اس طریقے سے عوام کی ول جو ہے وہ پیچھے رہ گئی۔ اب آ جائیے آپ سندھ کے اندر۔ وہاں کی سندھ کے اندر جو ہے سندھ لیجسلیٹو جو اسمبلی تھی، وہاں کے جو الیکٹیبلز تھے، وہاں کے جو ممبرز تھے، وہ تمام کے تمام وڈیرے تھے، تمام کے تمام بڑے جاگیردار، بڑے وڈیرے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، یعنی کہ سندھ کے عوام نے براہ راست پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کرنے کا جو ہے کوئی وہ اپنا رائے یا اپنی جو ہے اوپینین یا جو اپنا نقطہ نظر ہے اس کو جو ہے اپنی ول کو ایکسرسائز نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سندھ کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ میں ایک ٹیکنیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تاریخی حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ بینہ یہی پنجاب کے اندر ہوا، پنجاب کے اندر بھی جو پنجاب کے جو الیکٹیبلز تھے، جو پنجاب کی اسمبلی تھی، جو پنجاب میں جو انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے میں وہاں پر جو چوزن ریپرزنٹیٹیوز تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شمولیت کریں گے اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اچھا، ایک چیز تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ پری پارٹیشن 1936 کا جب انتخابات ہوئے ہندوستان کے اندر، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہیں پر بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وہ کسی بھی صوبے میں کامیاب نہیں ہوئی، ہر صوبے میں اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ 1936 میں جو ہے یونینسٹ پارٹی جو ہوتی ہے، پنجاب یونینسٹ پارٹی، یعنی کہ جو پنجاب کے بڑے بڑے جاگیردار تھے، بڑے بڑے زمیندار تھے، ان کی نمائندہ جو جماعت تھی وہ 1936 کا الیکشن جیت جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ 1937 میں جناح سکندر حیات ایک پیکٹ ہوتا ہے، اس پیکٹ کے نتیجے میں یہ چیزیں جو ہیں نا یہ طے ہوتی ہیں کہ جو پنجاب یونینسٹ پارٹی ہے اس کے جو الیکٹیبلز ہیں، اس کے جو ممبرز ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ 1946 میں پری پارٹیشن جب انتخابات ہوئے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم علاقوں میں بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے، اور وہ تمام کے تمام الیکٹیبلز، وہ تمام کے تمام جو ہے بڑے بڑے جاگیردار وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے اور جو تاریخی حقیقت بھی ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس نے اپنے منشور میں یہ بات طے کر دیا تھا، اور وہ اپنے جلسوں میں بھی کہتے تھے، اپنے میٹنگز میں بھی کہتے تھے کہ کانگریس جو ہے بر صغیر ہندوستان میں برسر اقتدار آ کر جاگیرداری سسٹم کو ختم کر دے گی۔ تو وہ تمام مسلم جاگیردار، جو تمام مسلم جو نوابین تھے، انہوں نے کانگریس کا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیا، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان مسلم لیگ نے اپنے منشور میں جاگیرداری کے خاتمے کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جاگیرداری ہے کیا؟ جاگیرداری مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ یہ وار لارڈز ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ملک کے یا ریاست کے جو سب سے بڑا وار لارڈ ہوتا ہے، جس کو آپ بادشاہ کہتے ہیں، جو شہنشاہ ہوتا ہے، اس کو جنگ کی صورت میں جب کبھی جنگی ماحول پیدا ہوتا ہے یا کوئی جنگی تھریٹ ہوتا ہے تو یہ وار لارڈز جو ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، بادشاہ کو فوج اور فوج کے ساتھ جو ہے اس کا جنگی ساز و سامان، گھوڑے وغیرہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنے علاقے کے جو مالیہ ہوتا ہے، یہ زمینوں کا مالیہ یہ کلیکٹ کر کے یہ بادشاہ کو جو ہے نا ایک حصہ دیتے ہیں، باقی یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا مختلف طریقوں سے چھوٹی موٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ان کو حسب ضرورت اپنے جو ہے مزارین کو دیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اس ریاست کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کو، ان وار لارڈز کو جن کو جاگیردار کہا جاتا ہے، ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک خاص زمین کا ٹکڑا ان کے نام پر کر دیتا ہے، ان کو الاٹ کر دیتا ہے، اس کا اختیار دے دیتا ہے کہ آپ لوگ اس زمین پر ناخدا ہیں، آپ جو چاہے اس زمین پر کریں، آپ اس زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوان، یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کی ملکیت ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بر صغیر میں ہزاروں سال سے جو ہے جاگیرداری سسٹم جو تھا وہ چلا آ رہا تھا۔ اچھا، پارٹیشن ہونے کے بعد، پاکستان ہندوستان آزاد ہونے کے بعد جو ہے ایسا ہوا کہ ہندوستان میں 1960 میں جو ہے اس کو ایبولش کر دیا گیا، جاگیرداری کلیتاً ختم کر دی گئی، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، وہ یہ کہ ہزاروں سال تک جو جاگیردارانہ سسٹم اس خطے میں، بر صغیر میں یہ رائج رہا، تو اس نے
جہاں پر پیداواری قوتیں، پیداواری رشتے، نظم معیشت کو جاگیردارانہ جکڑ بندیوں میں جکڑ کے رکھا، وہیں پر اس نے ایک خاص کلچر کو، ثقافت کو، ایک سوچ کو، ایک ذہنیت کو جنم دیا۔ اب اس کے اثرات آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا ہر ادارہ، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ وزارت ہو، چاہے وہ ہسپتال ہو، چاہے وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، دکان ہو، یعنی کہ ہر وہ جگہ جہاں پر جو ہے ایک مالک، جہاں پر ایک ماسٹر اینڈ سرونٹ، جہاں پر ایک افسر اور اس کے ماتحت کا جہاں پر رشتہ آپ کو نظر آئے گا، وہاں پر جاگیردارانہ سوچ نظر آئے گی۔ یہ تمام ادارے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے ایڈمنسٹریٹرز اپنے اداروں کو، حتیٰ کہ وہاں پر جو کارخانے ہیں ان کو بھی اس کے کارخانے دار اس طریقے سے چلاتے ہیں جیسے کہ ایک جاگیردار اپنی جاگیر کو چلاتا ہے، جاگیر کا نظم و نسق رکھتا ہے، اس کے اندر جو ایک جاگیردارانہ سوچ ہوتی ہے وہ اودھ کراتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں تک ہوا کہ اس جاگیردارانہ کلچر اور ثقافت نے یہ کیا کہ ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ مسلک جو کہ جاگیردارانہ نظام سے ٹکرا جائے یا اس کے برخلاف ہو، یہاں کے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، اس کو مزاحمت کی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو مقدس ترین دین ہے، دنیا کا مقدس ترین مذہب جو ہے وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن جو ہے، اسلام کی جو تشریح ہے، وہ بھی اس انداز میں پسند کی گئی کہ جس میں جاگیردارانہ اقدار کی تحفظ کی بات ہو، جس میں جاگیردارانہ فکر، جاگیردارانہ سوچ، جاگیردارانہ اٹھک بیٹھک کا وہ ہو، اس کو یہاں پر جو ہے لائک کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ صرف ایک سسٹم کا نام نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، یہ ایک کلچر کا نام ہے، یہ ایک ثقافت کا نام ہے۔